آج میں آپ کو ایک ایسے بادشاہ کی کہانی سناتا ہوں جو کہ اپنی نیکیوں پر ناز کرتا تھا، مگر جب ایک پراسرار فقیر اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تو اسے اپنی اصل حقیقت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ داستان فخر، امتحان اور خود شناسی کے گرد گھومتی ہے۔ آج سے کئی سو سال پہلے بغداد کے تخت پر ایک ایسا بادشاہ بیٹھتا تھا جو اپنی نیکیوں اور سخاوت کے باعث مشہور تھا۔ اس کا دربار ہر روز غریبوں، مسافروں اور درویشوں سے بھرا رہتا تھا اور وہ فراخ دلی سے سب کی مدد کرتا تھا۔ اس کی شہرت دور دور تک پھیلی چکی تھی اور رعایا اس کی سخاوت کے قصے سناتی نہ تھکتی۔ ایک دن بادشاہ نے دربار میں اعلان کر دیا، کیا دنیا میں مجھ سے زیادہ نیک دل بادشاہ کوئی اور ہے؟ ہرگز نہیں حضور، آپ کی سخاوت بے مثال ہے۔ تمام درباری بیک زبان بولنے لگے۔ یہ سن کر بادشاہ کا سینہ فخر سے اور بھی چوڑا ہو گیا، مگر اسی لمحے ایک بوسیدہ لباس میں ملبوس فقیر دربار میں داخل ہوا۔ وہ مسکرا رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک پراسرار چمک تھی۔ لوگ سب حیران ہو گئے، پورا دربار حیران ہو گیا۔ یہ بوڑھا شخص کہاں سے آیا ہے؟ فقیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ واقعی دنیا کے سب سے نیک بادشاہ ہیں تو کیا آپ اپنی نیکیوں کی حقیقت کو پرکھنے کے لیے ایک آزمائش سے گزرنا پسند کریں گے؟ یہ سن کر دربار میں سناٹا سا چھا گیا۔ تمام درباری حیرانی سے فقیر کو دیکھنے لگے۔ بادشاہ نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، کیسی آزمائش؟ فقیر نے اپنی پرانی چادر نکالی اور کہا، اگر آپ نیک دل ہیں تو اس چادر کو اوڑھ کر بغداد کی گلیوں میں عام آدمی کی طرح نکلیں، بغیر کسی شاہی نشان کے، اور دیکھیں کہ لوگ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ بادشاہ جو اپنی نیکیوں پر مکمل یقین رکھتا تھا فوراً راضی ہو گیا۔ اگلے دن بادشاہ نے اپنی شاہی لباس ترک کر دیا اور فقیر کی دی ہوئی بوسیدہ چادر اوڑھ لی۔ اپنے تمام تر زیورات، بادشاہی لباس اور سونے کے تاج سب اتار دیے۔ پورے خاندان کے سامنے اپنی غریبی لباس اوڑھ لی۔ وہ تنہا محل سے باہر نکلا اور بغداد کی گلیوں میں جا پہنچا۔ جیسے ہی وہ بازار میں پہنچا، حقیقت نے اس کے تصورات کے پرخچے اڑا دیے۔ وہ ایک نان بائی کی دکان پر گیا اور کہا، مجھے ایک روٹی دے دو، میں بھوکا ہوں۔ نان بائی نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور غصے سے بولا، جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ، میرے پاس فقیروں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ محل میں بیٹھ کر وہ سمجھتا تھا کہ رعایا اس سے محبت کرتی ہے، مگر یہاں لوگ اسے دھتکار رہے تھے کیونکہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ ایک بادشاہ ہے۔ یہاں سے اس کی آزمائش کا اصل آغاز ہوا۔ بادشاہ نے مختلف بازاروں، گلیوں اور محلوں میں گھوم کر دیکھا، ہر جگہ اپنے چکر لگائے۔ رات کی تاریکیوں میں کبھی تنگ گلیوں سے گزرتا، کبھی ویران جگہوں سے گزرتا۔ اسے خوف بھی لگتا، مگر فقیر کی بات اسے یاد تھی، اسے اس آزمائش کو پار کرنا تھا۔ ہر جگہ سے اسے ایک عام آدمی کی طرح نظر انداز کیا گیا۔ جس رعایا کو وہ نیک دل اور وفادار سمجھتا تھا، وہی آج اسے شک کی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک درویش کی محفل میں جا پہنچا۔ درویشوں نے اسے دیکھ کر حقارت سے کہا، اگر واقعی بھوکے ہو تو کوئی محنت کرو، یوں بھیک مانگنے سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بادشاہ کو یہ الفاظ سن کر جھٹکا سا لگا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے یوں نظر انداز کر دیا جائے گا۔ کئی دنوں تک وہ بغداد کی گلیوں میں بھٹکتا رہا۔ اس کا جسم کمزور ہو چکا تھا، کپڑے پٹ سے گئے تھے اور لوگ اسے محض ایک گداگر سمجھ رہے تھے۔ اس نے ایک کاریگر سے کام مانگا، مگر وہ ہنس کر بولا، تجھے تو تھوڑا اٹھانا بھی نہیں آتا، تو کیا کرو گے یہاں؟ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ۔ پھر وہ ایک مسافر خانے پر جا پہنچا جہاں اس نے رات گزارنے کی اجازت مانگی، مگر دربان نے دروازہ بند کر دیا۔ یہ سب اس کے لیے ایک کھلی آنکھوں کا خواب تھا۔ جس رعایا کے لیے وہ نیکیاں کرتا تھا، وہی آج اسے رد کر رہی تھی۔ ایک دن وہ بھوک سے نڈھال ہو کر ایک درخت کے نیچے گر پڑا۔ اس نے سوچا، کیا یہ
واقعی نیکی کر رہا ہوں میں یا صرف خود کو دھوکہ دے رہا ہوں؟ 3 دن تک بادشاہ بغداد کی گلیوں میں فقیر کی طرح بھٹکتا رہا۔ بھوک، پیاس اور بے بسی نے اس کی ہمت توڑ دی۔ وہ جن لوگوں کو اپنا وفادار سمجھتا تھا ان میں سے کسی نے بھی اسے پہچانا تک نہیں۔ چوتھے دن وہ مسجد کے صحن میں بیٹھا تھا کہ ایک سپاہی آیا اور اسے دھکا دیتے ہوئے بولا، یہاں سے ہٹ جا گداگر، یہ جگہ تیرے لیے نہیں۔ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ ہوں، مجھے اپنے محل لے چلو۔ سپاہی ہنسا، اگر تو بادشاہ ہے تو میں بغداد کا سلطان ہوں، اور یہ کہہ کر اسے زمین پر گرا دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب بادشاہ نے اپنی بے بسی کا احساس کیا۔ کئی دنوں بعد فقیر دوبارہ بادشاہ کے سامنے آیا اور پوچھا، بادشاہ سلامت، کیسا رہا آپ کا سفر؟ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے اعتراف کیا، میں نیکی کا دعوے دار تھا مگر میں نے کبھی عام آدمی کے دکھ کو نہیں سمجھا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ میں سب سے زیادہ نیک ہوں، مگر میں نے آج سیکھا کہ نیکی غرور کے بغیر کی جاتی ہے، نہ کہ فخر کے لیے۔ فقیر مسکرایا اور بولنے لگا، حقیقی بادشاہ وہ ہے جو اپنے دل میں نرمی رکھے، غرور نہیں۔ آج آپ نے اپنی اصل حقیقت جان لی ہے۔ اس دن کے بعد بادشاہ نے اپنی سخاوت کو دکھاوے سے ہٹ کر حقیقی خدمت میں بدل دیا۔ وہ خاموشی سے لوگوں کی مدد کرنے لگا بغیر کسی اعلان کے، اور یوں وہ ایک حقیقی نیک دل بادشاہ بن گیا۔ یہ کہانی ایک سبق دیتی ہے کہ حقیقی نیکی وہ ہے جو کسی غرض کے بغیر ہو۔ بادشاہ نے اپنی آزمائش کے ذریعے جانا کہ نیکی صرف عطا کرنے کا نام نہیں بلکہ لوگوں کے درد کو محسوس کرنے کا بھی نام ہے۔ تو آپ کو اس بادشاہ کی کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک انتظار کیجیے۔ شکریہ۔